अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पीटीआई के लिए बैक टू बैक खुशखबरियाँ आ रही हैं, उस हवाले से मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ जनाब कल एक वाक़या पेश आया, प्रिजन वैन के ऊपर जो कैदियों की वैन थी उसके ऊपर हमला किया गया है। उस हवाले से तफसील से बात करते हैं, क्या वो ड्रामा था या वो हकीकत थी। उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको एनालाइज करते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या वो हकीकत थी या नहीं। और इसके बाद जनाब पीटीआई की वकला टीम में से फैसल चौधरी साहब, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में से निकाल दिया गया है। इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब इमरान खान की जो बहनें हैं उनको रिहाई मिल गई है। डी चौक एहतजाज के केस में उनको गिरफ्तार किया गया था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल जो है उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं और वो रिहा हो गई। इससे एक दिन पहले बुशरा बीबी के हवाले से खबर आई थी कि उनको रिहाई मिल गई है और उसके बाद जनाब जो है वो अब इमरान खान की बहनों की भी रिहाई हो गई है। तो पीटीआई के लिए ये बैक टू बैक खुशखबरियाँ आती जा रही हैं। और अच्छा, इमरान खान की बहनों के हवाले से एक बात और मैं बताता चलूँ। फैसल चौधरी साहब, जो कि इनकी वकला टीम में शामिल थे, उन्होंने बताया कि जनाब जितने दिन ये गिरफ्तार रही हैं पीटीआई की लीडरशिप में से कोई भी इनको मिलने के लिए नहीं आया। मतलब इवन कि कोई एमएनए एमपीए कोई भी इनको मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा जी, खैर इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं वो जो वैन्स के ऊपर हमला हुआ है। बेसिकली ये 3 कैदियों की वैन्स थी जो संजगानी के टूल प्लाजे से पहले इनके ऊपर जो है वो हमला कर दिया गया। अब कुछ नामालूम अफराद थे, उन्होंने पत्थर पकड़े हुए थे और कहा जाता है कि जनाब ये जो एक बंदा था उसके पास जो है वो गन भी थी। तो इन्होंने जनाब वहाँ पर हमला कर दिया और कहा जाता है तकरीबन 187 जो कैदी हैं उनको वहाँ से भगा दिया गया। और इसमें कुछ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो अरकान असम्बली भी थे, वो भी जो है वो फरार हुए, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और कहा जाता है कि जनाब ये जितने भी कैदी भागे थे या जो भी लोग थे इनको दोबारा जो है वो गिरफ्तार भी कर दिया गया। अच्छा, इसमें जो खबर आई है ना, पहले ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कल ये सारी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फ्लैश हो रही थी, तो खबर बड़ी दिलचस्प है। इसके बाद थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक डी चौक एहतजाज के 82 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। अब ये कुछ चैनल जो हैं वो 82 दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब 187 मुल्जिमान थे। ज़राए ने बताया कि संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान ने हमला कर दिया और हमले में पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतादिद कैदी फरार हो गए, जबकि वैन में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकार भी थे। पुलिस ज़राए का कहना है कि कैदियों की वैन्स की संजगानी टोल प्लाजे पहुंचने पर पहले से ही मौजूद मुल्जिमान ने फायरिंग की और हमले में मुल्जिमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन के टायर ब्रस्ट कर दिए। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुल्जिमान की फायरिंग से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो ये जनाब जो है ये पहले खबर फ्लैश हुई। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस कहानी के अंदर ना कुछ बहुत सारे जो हैं मेरे सवाल हैं। वो सवाल जारी बात है मेरे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हकीकत है, ये मेरे कुछ सवाल हैं। एक तो आप ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर 10-15 लोग हैं, जितने भी लोग हैं इन्होंने मास्क पहने हुए और इन्होंने अपने जो चेहरे हैं वो छुपाए हुए। सारी बात है, जब आप जुर्म कर रहे होते हैं तो आप अपने चेहरे या अपना चेहरा छुपा के रखते हैं और मास्क पहन के रखते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि ये जब 10 से 15 बंदे प्रिजन वैन के ऊपर हमला कर रहे थे तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, वो कौन था? सवाल तो ये है, जब इस तरह का कोई जुर्म हो रहा होता है, मिसाल के तौर पे बैंक के अंदर डकैती हो रही है, तो वहाँ पर कोई बंदा अगर वीडियो बना रहा है तो जो वो डाकू आए वो सबसे पहले किसको मारेंगे? ये आप जवाब दें। वो सबसे पहले तो उसको मारेंगे ना जो वो वीडियो बना रहा है। तो ये जब 10 से 15 बंदे 3 प्रिजन वैन के ऊपर पथराव कर रहे हैं, इनको वो सब कुछ नजर आ रहा है, तो वो जो बंदा खड़ा हुआ है वहाँ पर वो वीडियो बनाता हुआ इनको नहीं नजर आ रहा? एक सवाल ये भी बनता है और ये जेन्युइन सवाल है। मेरे ये सवाल है, मैं नहीं कह रहा कि हकीकत है, ये सवाल है। अच्छा जी, इसके बाद एक और सवाल है। अच्छा, उन्होंने बंदे ही छुड़वाने थे और प्रिजन वैन के ऊपर हमला ही करना था, तो वो टूल प्लाजे से पहले क्यों खड़े थे? वो टूल प्लाजे के पीछे खड़े होते, क्योंकि गाड़ी जब टूल प्लाजे से होकर गुजरती है तो जाहिर बात है कुछ टाइम लगता है, 1-2 मिनट का गैप आता है, गाड़ी स्लो होती है, तो वहां पर तो हमला करने में आसानी होनी थी। इन्होंने पहले क्यों हमला किया? एक सवाल ये भी है। 3 वैन जी थी सिर्फ वहां पर और सिक्योरिटी वहां पर पुलिस की बिल्कुल मौजूद नहीं थी। मतलब कोई भी 10-15 लोग उठेंगे और आपके यूं 200 कैदी छुड़वा कर ले जाएंगे। या तो ये सिक्योरिटी लैब है या तो फिर ये कोई ड्रामा रचाया जा रहा है, दोनों में से कोई एक चीज तो है, जारी बात है। तब आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी। आप यहाँ पर देखें कि किसी एसीडीसी या किसी वजीर की गाड़ियों के पीछे देखें 20-20 गाड़ियों का आप लोग प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं और आगे पीछे आपने सड़कें बंद की हुई होती हैं। तो आपके पास जो कैदी हैं उनके लिए आपके पास सिक्योरिटी ही मौजूद नहीं है। आपकी प्रिजन वैन के ऊपर यूं ही कोई उठकर हमला कर देगा और इस तरह बंदे छुड़वा कर ले जाएगा। हाँ, आपने बाद में बंदे गिरफ्तार कर लिए। अब असूलन ये होना चाहिए, ये जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं इनके जो जारी बात है चेहरे वीडियो के अंदर भी नजर आ रहे हैं और गिरफ्तारी में भी नजर आए होंगे, इनको लाया जाए,
سامنے لایا جائے، ان کی پکچرز ریلیز کی جائیں، اصل قیدیوں کی بھی، اور جو قیدی ہے وہ ویڈیو میں ہے، اور ان پکچرز ریلیز کی جائیں تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں پھر بعد میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے جو ایک ادارے کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور نے بھی ایک ویڈیو پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو پیغام میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب جعلی حکومت اور اسلام آباد پولیس آئے روز جعلی ڈرامے کر رہی ہے، یہ ڈرامے بند کرنے پڑیں گے۔ بار بار تنبیہ کر رہا ہوں، ملک کے اندر لا قانونیت کا راج قائم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری صوبائی حکومت بھی ہے، ہماری ایک وزیر، ایک ایم پی اے اور ورکرز سرکاری اہلکاروں کی آج ضمانت ہوئی تھی۔ علی امین گنڈا پور نے الزام لگایا کہ جیل لے جاتے ہوئے ترنول کے ایس ایچ او نے اپنے ہاتھ سے وین کے شیشے توڑے، ڈرامہ رچا کر پھر پریزن وین کے تالے توڑ کر سب کو نیچے کھڑا کیا۔ ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ یہ لوگ فرار ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وارننگ دے رہا ہوں، اس طرح کے ڈرامے نہ کریں، اگر گرفتار کیا ہے تو ان لوگوں کو خیریت سے پہنچائیں، کسی کو کچھ بھی ہوا تو ایس ایچ او ترنول اور ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے، ڈی آئی جی اور آئی جی اور پھر وزیر داخلہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ جناب جو ہیں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جناب اگر کچھ بھی ہوا، یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے اور یہ جو ہے حکومت کی جانب سے ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ تو جناب یہ اس کی ڈیولپمنٹ تھی۔ اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یا تو یہ سیکیورٹی لیبس ہو سکتا ہے یا یہ پھر ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، دونوں میں سے ایک کوئی چیز ہے، اور دونوں چیزوں میں جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک کا نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ چینی پہلے ہی آپ کی سیکیورٹی کے خدشات رکھتے ہیں، وہ یہاں پر جب بھی آتے ہیں ان کو سیکیورٹی کے مسائل رہتے ہیں۔ کیا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں کیا جا رہا ہوگا کہ آپ کی پریزنس وین کے اوپر یوں کھلے عام حملہ کر دیا گیا ہے، مطلب کوئی بھی 10-15 لوگ اٹھے، انہوں نے کھلے عام آپ کی پریزنس وینس کے اوپر حملہ کیا اور قیدی چھڑوا کر لے گئے۔ البتہ آپ نے بعد میں گرفتار کر لیے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن یوں کھلے عام کوئی بھی اٹھے گا اور وہ پریزنس وینس کے اوپر حملہ کرے گا اور بندے چھڑوا لے گا، اس کا امیج باقی دنیا کے اوپر کیا جا رہا ہوگا، آپ یہاں سے اندازہ لگیں۔ خیر، اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں فیصل چوہی صاحب کے اوپر۔ فیصل چوہی صاحب پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں شامل ہیں، اور وہ 1-2 دن پہلے عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے۔ اس میں ملاقات میں ان کے ساتھ جناب جو ہے وہ شہیب شاہین بھی موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ساری پولیں جو ہیں وہ خان صاحب کے سامنے کھول کے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بندہ ڈی چوک پہنچا تھا، یہ نہیں پہنچا تھا، یہ صورتحال ہے، یہ آ رہے ہیں، یہ نہیں آ رہے، یہ صرف ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ تمام تر جو چیزیں ہیں نا وہ انہوں نے کھول کے رکھی۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ باہر نکلے، انہوں نے تھوڑی سی میڈیا سے بات بھی کی، اور انہوں نے وہاں پر بھی بتایا کہ میں نے یہ باتیں کی۔ اس کے بعد جناب جو ہے سلمان اکرم راجہ کی جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جناب جب سلمان اکرم راجہ باہر آتے ہیں، اس کے بعد 2 واٹس ایپ گروپس میں سے بھی جو ہے وہ فیصل چوہی صاحب کو نکال دیا جاتا ہے، اور لیگل ٹیم سے بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نکال دیا گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے یا تو یہ عمران خان کا آرڈر ہے، کیونکہ فیصل چودھری کے بعد سلمان اکرم راجہ کی ملاقات عمران خان سے ہوئی ہے، یا تو پھر یہ عمران خان کا آرڈر ہے یا پھر سلمان اکرم راجہ کا آرڈر ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا آرڈر ہے جس کے بعد انہیں نکالا گیا ہے۔ تو جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ فواد چوہی صاحب کے بھائی ہیں، اس وجہ سے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ تو اس میں فواد چوہی صاحب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک دھڑا ایسا ہے سلمان اکرم راجہ کا اور حامد خان کا، یہ جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب صحافیوں میں دھڑے ہوتے ہیں، پولیٹکس میں دھڑے ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہیں وہ ججز اور یہ جو وکلاء ہیں ان کے اندر بھی دھڑے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے فواد چوہی صاحب کے خلاف جو دھڑا ہے وہ ان کے خلاف تو پورا کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایک ریزن یہ دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے اندر نا پھر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جناب بانی پی ٹی آئی کا لیگل ایڈوائزر ہوں، مجھے پارٹی سے نکالنے کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے بانی پی ٹی آئی کو صاف بتایا تھا کہ ڈی چوک پر احتجاج میں پارٹی لیڈرشپ غائب ہو گئی تھی اور کارکن بیار و مددگار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ انہیں کیسے حالات میں رکھا گیا ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ انہیں بانی پی ٹی آئی کو انتظار سمجھوتا کی گمشدگی کے بارے میں بھی بتایا، جو میں نے باہر دیکھا وہ اندر جا کر بتا دیا، اور جو اندر دیکھا وہ باہر آ کر بتا دیا، آئندہ بھی یہی کروں گا۔ تو جناب یہ انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی تھی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اندر جا کر سارے جو باتیں تھیں نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی یا نااہلیاں تھیں وہ خان صاحب کو بتا دی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا جناب جو ہے ٹویٹ وہ زبیر علی خان کی جانب سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر مولانا کے در پر بیٹھے محسن نقوی سے منتیں کروا رہے تھے کہ ہماری ملاقات کروا دو۔ فیصل چودھری نے یہ کام عدالت کے ذریعے کروا دیا اور جا کر ان کی حقیقت عمران خان کو بتا دی۔ سیاست میں تو یہ نکمے تھے، یہ تو وکالت میں بھی اناڑی نکلے، ان سے کارپوریٹ کیسز کروا لیں بھائی، یہ سیاسی کیسز میں بندہ اندر کروانے کے ماہر ہیں۔
اچھا، ایک تو یہ ظاہری بات ہے انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کہا کہ جناب پہلے آپ لوگ جو ہے مولانا صاحب کے ترلے کر رہے تھے اور محسن نقوی کے تھرو آپ نے عمران خان سے ملاقات کی، وہ عدالت کے ذریعے جا کر ملاقات کر رہے ہیں اور آپ ان پر بھی جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہیں، یا آپ کی جو پولیں ہیں وہ اندر جا کے انہوں نے کھول دی ہیں جو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فواد چوہدری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اگر قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچایا تو فائز عیسیٰ کے وکیل اور دو پارٹیز حامد خان اور سلمان اکرم راجہ اس جرم میں برابر کے شریک تھے، دونوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹی مفادات کی قربانیاں دی، دونوں فائز عیسیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آخری مہینے میں جب یقین ہو گیا کہ اب قاضی نہیں رہے گا اس کے خلاف ہو گئے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دونوں گروپس جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سلمان اکرم راجہ اور حامد خان کے حوالے سے بات کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ظاہری بات ہے اظہر مشوانی صاحب نے بھی پھر ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جناب محترم فواد چوہدری صاحب، ہم گزشتہ کافی عرصے سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اگر عمران خان کے خیر خواہ ہیں تو ظالموں پر تنقید کریں اور مظلوموں پر نہیں۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیل میں ہے۔ اب آپ کی گولہ باری کا کولیٹرل ڈیمیج فیصل چودھری صاحب بھی بن رہے ہیں، جو آپ سے 5 سال پہلے پارٹی میں آئے اور عدالتی مواز پر مسلسل ڈٹے رہے۔ اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو ان کی ٹیم پر اٹیک کر کے، کمزور کر کے نہیں، ان کا ساتھ دے کر کرنا ہوگا۔ آدھا تتر آدھا بٹیر والا معاملہ کوئی نہیں مانتا۔ تو یہ جناب یہ جو خود یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اٹیک کر کے، اور یہ ماضی میں خود اٹیک کرتے رہے، رؤوف حسن صاحب اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے، ان کو کس طرح سے ہٹایا گیا اور کیسے بالکل آرام سے، جیسے وہ نہیں مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اس طرح سے انہیں نکال کے سائڈ پہ لگا دیا گیا۔ یہ جو اٹیک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد اب ظاہر بات ہے وہ خوشخبریاں جو آئی ہیں ان کا بھی آپس میں بڑا اختلاف چلتا ہے، عمران خان کی بہنوں کا اور بشرا بی بی کا۔ اب دیکھتے ہیں کیا وہ مل کے بیٹھ کے خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے یا ملک کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ اٹیک کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اظہر مشوانی صاحب خود تو یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں جس طرح سے یہ لوگ اٹیک کرتے ہیں اس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ خیر یہ تھی جناب آج کی ڈیولپمنٹ، آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔